ڈپارٹمنٹ نہیں تھا، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ شروع ہوا۔ تو میرا یہی درس ہے، میں نے تھوڑا تعارف کرا دیا، اب جو لوگ جو ہے شرکت کرنا چاہتے ہیں وہ شریک ہو۔ میں اس درس کی طرف آ رہا ہوں، ہم کنٹینیو کرنے والے ہیں یہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہمارا درس اس سے پہلے خلافت راشدہ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کس طریقے سے ججمنٹ کا یا کہیے کہ کورٹ کا جو نظام قائم کیا گیا اور جس کو ایک مستقل شکل دی گئی، جو پہلے حاکم وقت ہی فیصلے سنایا کرتا تھا، تو اب اس کا جو ہے یا جو گورنر ہوتا تھا حاکم کی طرف سے وہی فیصلے بھی سنایا کرتا تھا، وہی قاضی اور جج بھی ہوتا تھا۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جہاں حاکم کہیں کہیں حاکم خود فیصلے سناتا اور وہی یہ کام بھی انجام دیتا، وہیں یہ شکل بھی ہو گئی تھی کہ حاکم وقت کے علاوہ باقاعدہ الگ سے قاضی مقرر کرنے کا جو ہے سلسلہ شروع کیا گیا، اور دارالقضاء یا کہیے کہ کورٹ، اسلامی کورٹ کی باقاعدہ بنیاد ڈالی گئی، اور اس کے لیے کچھ رہنما خطوط بھی واضح کیے گئے جو پہلے سے کتاب و سنت سے چیزیں ماخوذ ہیں، اور انہی پر جو ہے اسلامی قضاء کا نظام، اسلامی ججمنٹ کا نظام چلتا تھا۔ اسی نظام کو مزید عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اور زیادہ واضح شکلوں میں اور تفصیل کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ میں آج کے اس جو ہے درس میں اسی کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کیا کروں گا۔ اپنے بعض ججوں کو، یہ بات پچھلے درس میں آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ اسلام میں خلافت راشدہ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی اور بعد میں بھی یہ چیز رہی کہ قاضی کو متعین کرنے کا یا قاضی اور جج کو نیوکت کرنے کا پورا حق جو ہے حاکم وقت کو ہوتا تھا، خلیفہ کو ہوتا تھا۔ خلیفہ ہی جس کو چاہے گا اس کو جج متعین کرے گا۔ آج کے نظام کی طرف سے وہ چیز نہیں تھی، باقاعدہ یہ جو ہے ایک طرح سے کہہ لیجئے کہ حاکم وقت ہی کی ذمہ داری اور حاکم وقت ہی اپنی طرف سے اس کو متعین کرتا تھا۔ اگر کہیں کوئی گورنر ہے کسی علاقے میں، تو گورنر بھی خلیفہ اس کو اگر اختیار دے دے کہ وہاں کسی مناسب آدمی کو دیکھ کر کے تم جج مقرر کر دو، تو وہ جج مقرر کر دے گا اس کو۔ تو اس طرح سے یہ اس کا سلسلہ تھا جج مقرر کرنے کا۔ اب جج کو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ججوں کو، جن سے ان کی طرف سے جج مقرر کیے گئے تھے، کیا کیا نصیحتیں کی تھیں، اور انہی نصیحتوں میں اس زمانے میں جو کورٹ کا سسٹم تھا وہ پورا سسٹم آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو ان کے بعض خطوط کو، جو ججوں کے نام ان کے خطوط تھے، اسی میں سے کچھ اہم پوائنٹس آپ کے سامنے آج کے اس درس میں پیش کرنے والا ہوں۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو جو خط لکھا تھا، جو خط جو ہے ان کے قضاء کے بارے میں، یا کہہ لیجئے کہ وہ جو کورٹ کے جج تھے، اس جو ہے عہدے اور مناسبت کے لحاظ سے جو خط لکھا گیا تھا، وہ خط کیا ہے؟ اس خط کو شروع کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط لکھنے کی شروعات کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جاتا تھا، اور من عبداللہ عمر بن الخطاب امیر المؤمنین الی عبداللہ بن قیس سلام علیک۔ عمر بن خطاب کی طرف سے لکھا گیا یہ خط، جو عبداللہ بن قیس، جو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ یہ ان کا نام ہے، عبداللہ بن قیس، قیس ان کے والد کا نام ہے، ابو موسیٰ یہ ان کی کنیت ہے، اشعری ان کے قبیلے کی طرف نسبت ہے۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو جو خط لکھا، اس میں لکھا کہ اما بعد فإن القضاء فریضة محکمة وسنة متبعة فافہم اذا ادلی الیک۔ کہا کہ یہ قضاء کا معاملہ
बंदों के दरमियान, अल्लाह के बंदों के दरमियान उनके जो झगड़े हो जाते हैं, जो इख्तिलाफात हो जाते हैं, उसमें फैसला करना ये बड़ा ही मुहकम फरीज़ा है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसे फ़र्ज़ करार दिया है, और दुनिया में अमन व अमान कायम करने के लिए और रखने के लिए ये ज़रूरी है। इसलिए पूरी दुनिया में सारी हुकूमतें अपने यहाँ ये निज़ाम रखती हैं, आज भी हैं, पहले भी ये निज़ाम था और क़यामत तक भी ये निज़ाम बाकी रहेगा, क्योंकि ये इंसानी आबादी का एक अहम हिस्सा है। ये यानी पार्ट ऑफ लाइफ कह लीजिए, इंसानी जिंदगी का ये जो है एक हिस्सा है, जिंदगी का एक हिस्सा है, समाज का एक हिस्सा है कि जहाँ चार इंसान रहेंगे उनके दरमियान कुछ इख्तिलाफात भी हो जाएंगे, तो ऐसा कोई शख्स होना चाहिए, ऐसा कोई निज़ाम होना चाहिए कि इनके दरमियान सही तरीके से फैसले की शक्ल बन सके। तो ये बड़ा अहम फरीज़ा है और बहुत ही अहम तरीक़ा है, जो ऐसा नहीं है कि आज ही शुरू हुआ है, बल्कि एक ऐसा तरीक़ा है जो पहले से चला आ रहा है, और उसी के मुताबिक जो उसमें अच्छी चीज़ें हैं उसको इख्तियार करते हुए इसको आगे बढ़ाना है। तो उसके बाद कहा उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कि जब तुम्हारे पास कोई भी मामला पेश आए तो पहले अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। ये बुनियादी बात है, किसी भी जज के लिए बहुत बुनियादी बात है। ये कोई भी यही कहेगा कि जब तक आप अच्छी तरह से पूरे मामले को समझ न लें, हरगिज हरगिज कोई फैसला ना। सबसे पहला यही है, और सबसे पहली सलाहियत एक काजी के पास यही होनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसको इतनी जो है सलाहियत, ये जिसे आजकल टैलेंट कहते हैं, समझ किसी चीज़ की तह तक पहुंचना, उसके जो है अच्छी तरह से उस चीज़ को समझ लेना, ये बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तरीके से जज के लिए ये बहुत ज़रूरी है। पहले जब भी कोई मामला पेश आए तो अच्छी तरह से समझना। और उसके बाद क्या कहा कि फ़इन्नहु ला यनफ़उ तकल्लुमुन बिहक़्क़िन ला निफ़ाज़ लहु। आपके पास चाहे जितना ही हक क्यों ना हो, और हक की आप चाहे जितनी बात क्यों ना करते हो, लेकिन हक की बात करना, हक को अपने पास रखना, इसका कोई फायदा नहीं है जब तक इस हक को आप नाफिज नहीं करेंगे। जब तक हक को नाफिज नहीं करेंगे। बहुत अच्छा कानून है हमारे पास, बहुत अच्छा ज़ाब्ता है हमारे पास, रूल रेगुलेशन हमारा सबसे अच्छा है, लेकिन अगर वो कागज़ों में बंद हो और जब फैसला करने की बात आए, जब कोई मामला पेश आए तो उसके मुताबिक फैसले ना हो, तो फिर ऐसे निज़ाम का फ़ायदा क्या है? क्या ये उसूल और ज़ाब्ते सिर्फ जो है कागज़ की ज़ीनत बन करके रह गए हों, जहाँ पर क़वानीन की हुक्मरानी ना हो, जहाँ पर जैसे कहा जाता है कि कानून अंधा और जो है बहरा होता है, जहाँ कानून लोगों को देख करके नाफिज किया जाता हो, तो ऐसे कानून की कोई अहमियत नहीं रह जाती है, चाहे कानून कितना ही अच्छा क्यों ना हो। लेकिन अगर ये कानून सिर्फ कागजों पर लिखा हुआ है और अमल में नहीं आता है, तो इस कानून की फिर कोई अहमियत नहीं रह जाती है। यही कहा उमर रज़ी अल्लाह तआला। काजी को ये बात नोट रखनी चाहिए, जज को ये बात नोट रखनी चाहिए कि हमारे जो कवानीन हैं, इन कवानीन की अहमियत उसी वक्त होगी जब इन कवानीन के मुताबिक फैसले हो और इनको नाफिज किया जाए लोगों पर, और नाफिज करने के वक्त में किसी भी ज़ैद बकर आमर के खिलाफ कोई जो है फर्क न किया जाए, तभी जा करके उसकी अहमियत सामने आएगी। तो ये पहली बात है उन्होंने पेश की, कहा फ़इन्नहु ला यनफ़उ तकल्लुमुन बिहक़्क़िन ला निफ़ाज़ लह आति बैन अन्नास फी वजहिका व अदलिका व मजलिसिका। कहा लोगों में मुसावात कायम करो, लोगों के दरमियान बराबरी इख्तियार करो। बराबरी किन किन चीजों में, जरा इस पर गौर कीजिएगा अल्फाज में। दुनिया को पता चलना चाहिए कि खिलाफत राशिदा में निज़ाम कैसा था, और अदल व इंसाफ का कैसे बोलबाला था, और कानून की बालादस्ती कैसे कायम थी, वो मालूम होना चाहिए। क्या कहा? आफी बैन अन्नास फी वजही का,
اپنے چہرے میں بھی لوگوں کے درمیان مساوات قائم کرو، یعنی چہرے میں کیسے؟ چہرے میں آپ کے درمیان قاضی کے سامنے دو فریق آ گئے جن کا درمیان جو ہے فیصلہ کرنا ہے، تو چہرہ دونوں کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ چہرہ کیسے برابر؟ ایک سے تو بڑا ہنس ہنس کر کے بات کر رہے ہو اور دوسرے کے سامنے اپنے چہرے کو بڑا ہی سخت کر کے پیش کر رہے، تو آپ کا چہرہ انصاف والا چہرہ نہیں رہے گا۔ مساوات کا تو یہاں تک خیال ہے اسلام میں کہ چہرہ بھی ایک قاضی جج جو ہے دونوں کے درمیان اپنے چہرے میں کوئی فرق نہیں لائے گا، وہی چہرہ ہنستا ہوا یا سختی کے ساتھ، جو بھی کیفیت ہے چہرے کی، ایک ہی چہرہ دونوں فریق کے ساتھ ہونا چاہیے، دونوں کے لیے الگ الگ چہرہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے یہ اسلامی مساوات ہے اور اسلام کا درس ہے۔ کہا آسی بین الناس فی وجہک و عدلک و مجلسک، ایسے ہی اپنے انصاف میں بھی، اپنی مجلس میں بھی ہر لحاظ سے دونوں فریق کے درمیان مساوات قائم رکھو، مجلس بھی، انصاف بھی، چہرہ بھی، اور کیا ہے اس کے بعد جو ہے کیا کہا، کیوں ایسا ضروری ہے؟ حتی لا یطمع شریف فی حیفک ولا ییأس ضعیف من عدلک، کیوں ضروری قرار دیا؟ کہا کہ تاکہ کوئی بڑے اونچے مرتبے والا مالدار آدمی اپنے علاقے میں بڑی اونچی شخصیت رکھنے والا شخص، جیسے آج کل آپ وی آئی پیز کہتے ہیں، اگر کوئی وی آئی پیز میں سے ہے تو آپ اگر اس کے ساتھ اپنا چہرہ الگ انداز سے پیش کر رہے ہیں، اور جو اس کے مقابلے میں شخص ہے کمزور آدمی ہے اور اس کا کوئی مرتبہ نہیں، کوئی مقام نہیں، نہ اس کے پاس کوئی مال و دولت ہے، تو اس کے ساتھ آپ الگ چہرے سے پیش آئیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ شخص جو اونچے مرتبے کا ہے، آج کی زبان میں کہوں سمجھانے کے لیے آپ کو، تو جو کسی منسٹر کا بیٹا، جو کسی علاقے کے ایم ایل اے کا بیٹا، ایم پی کا بیٹا، یا اس کا کوئی اپنا، یا اس کا دایاں بایاں جو بھی ہے، تو کیا کرے گا؟ آپ سے ظلم کی امید کر لے گا کہ آپ اسی کے حق میں فیصلہ سنائیں گے، کیونکہ آپ کا چہرہ اس کے لیے اور ہی ہے اور اس کے مقابلے میں جو ہے اس کے لیے اور ہی ہے۔ جب چہرے کا یہ انداز بدل جائے گا تو یہ شخص جو مرتبے والا ہے، جو مال و دولت والا ہے، اس کو امید ہو جائے گی، کس چیز کی امید ہو جائے گی؟ کہ آپ انصاف کا خون کر کے، ظلم کا راستہ اختیار کر کے اس کے حق میں فیصلہ سنا دیں گے، اور دوسرے شخص کو جو کہ غریب مسکین ہے، بیچارہ کمزور ہے، ولا ییأس ضعیف من عدلک، وہ تو آپ کے انصاف سے کیا ہو جائے گا؟ نا امید ہو جائے گا شروع میں ہی۔ یہ جو آج کل کہا جاتا ہے اس کو، کہ اس کا مورل ڈاؤن ہو جائے گا شروع میں ہی، اپنے آپ کو ہارا ہوا محسوس کرے گا کہ بھائی جج صاحب بھی تو اسی کی طرف جو ہے مائل دکھائی دیتے ہیں، ہمارا یہاں کیا ہونے والا ہے، وہ تو لڑنے سے پہلے ہی اپنے معاملے کو ہار جائے گا، وہ نا امید ہو جائے گا انصاف سے۔ جب یہ کورٹ ہی ناانصافی پر قائم ہو جائے، جہاں انصاف کا خون ہونے لگے، تو پھر یہ کمزور لوگ کس امید سے جائیں گے؟ وہاں پر نہیں جائیں گے وہاں پر۔ اسی لیے کہا عمر رضی اللہ عنہ نے کہ آپ دونوں کے درمیان مساوات اختیار کرو۔ جب وہ آئے ہیں، دونوں فریق بن کر کے آئے ہیں کسی معاملے میں، تو چاہے ایک خلیفہ وقت ہی کیوں نہ ہو، جب قاضی کے سامنے حاضر ہوئے ہیں تو دونوں اس انداز سے بالکل ایک جیسے جو ہے ایک جیسا معاملہ دونوں کے ساتھ کیا جائے، دونوں کے ساتھ برتاؤ کیا جائے، تب جا کر کے انصاف کی امید ہوگی، ورنہ انصاف کا خون ہونا یہ طے ہے۔ اس کے بعد کیا کہا دیکھیے، البینۃ علی من ادعی،
یہ قرآن حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذکر فرمایا ہے۔ یہ اسلامی اصول ہے، اسلامی جو ہے ججمنٹ کا یہ اصول ہے کہ جو کوئی بھی کوئی دعویٰ پیش کرے گا تو دعویٰ پیش کرنے والے کو پروف پیش کرنے کا جو ہے اس کے اوپر لازم قرار دیا جائے گا۔ پروف پیش کرنے کی ذمہ داری کس کی ہوگی؟ جو دعویٰ پیش کرے گا۔ اسی کو عربی میں کہتے ہیں البینۃ علی من ادعا، جس نے دعویٰ پیش کیا ہے وہ پروف پیش کرے گا، اپنے دعوے کا پروف پیش کرے گا، اس کے لیے جو ہے لا کر کے گواہ پیش کرے گا، جو بھی پروف جس انداز کا بھی ہو، گواہ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی جو ہے پیپر جو ہے بھی ہو سکتا ہے، ڈاکومنٹس ہو سکتے ہیں، جو بھی جو ہے کسی بھی طرح کا جو ہے ڈاکومنٹس ہو یا کہہ لیجئے کہ جو ہے پروف ہو، وہ پروف اس کو جو ہے پیش کرنا ہے۔ پروف پیش کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ جو دعویٰ کرے گا۔ اگر پولیس کا دعویٰ ہے کہ یہ کرمنل ہے تو پولیس کو پروف کرنا پڑے گا کہ یہ کرمنل ہے۔ یہ ہے ایسا، یہی اصول ہے، اور یہ اس زمانے سے شروع ہوا ہے اور ابھی تک لوگ اس پر قائم ہیں۔ آج بھی پوری دنیا میں نظام یہی ہے۔ البتہ کہیں کہیں کچھ نظام ایسے بھی بنائے جاتے ہیں جو خالص ظالمانہ نظام ہوتے ہیں اگر الٹا معاملہ کر دیا جائے۔ یعنی الٹا معاملہ کیا ہے کہ آپ جس آدمی کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہے وہ اس سے آپ کہیں، جو مدعا علیہ عربی میں کہلاتا ہے، اس سے آپ کہیں کہ آپ پروف پیش کرو، تو یہ تو غلط ہے نا۔ اب مجھ سے آپ کہو کہ آپ اچھے آدمی ہو، آپ پروف پیش کرو، ارے بھائی میں اچھا ہی آدمی ہوں، جب تک کوئی بھی آدمی اس کے خلاف کوئی کرمنل کیس نہ ہو تو اچھا ہی ہوتا ہے، اس کو کیا پروف پیش کرنا ہے؟ پروف وہ پیش کرے گا جس کے خلاف کوئی دعویٰ کیا گیا ہے، اور جس نے دعویٰ پیش کیا ہے کسی کے خلاف، تو دعویٰ پیش کرنے والے کو پروف پیش کرنا پڑتا ہے۔ کوئی اگر میرے بارے میں کہتا ہے کسی طرح کی کوئی بات تو اس کو پروف پیش کرنا پڑے گا کہ واقعی میرے اندر یہ خرابی پائی جاتی ہے۔ اگر میرے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی ہے اور وہ پیش کرے گا بغیر کسی پروف کے، وہ جھوٹا مانا جائے گا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے کہ یہ اسلامی قضا کا نظام ہے جو حدیث میں بھی موجود ہے، اسی کو یہاں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر فرمایا۔ پھر کہا والیمین علی من انکر، اور جو مدعا علیہ ہے، جو انکار کر رہا ہے نہیں ایسا نہیں ہے، اس کو صرف قسم کھانی ہے۔ پروف کس کو پیش کرنا ہے؟ جو دعویٰ کرے گا۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دے دوں، اگزامپل دے دوں کہ جو ہے کسی نے آ کر کے دعویٰ کر دیا کہ فلاں آدمی کو، یعنی جو آدمی قتل ہوا ہے، اس کو قتل کرنے والا زید ہے، نام ایک زید، دعویٰ پیش کر دیا کہ اس کا قاتل زید ہے، کورٹ میں یہ دعویٰ پیش ہو گیا۔ اب جس نے بھی یہ دعویٰ پیش کیا ہے کہ زید قاتل ہے، اس کو پروف دینا پڑے گا کہ اس کے قاتل ہونے کے لیے پروف دینا پڑے گا۔ پروف دینے کی ذمہ داری اسی کی، اسی کو کہتے ہیں مدعی، دعویٰ کرنے والا۔ اب یہ زید کیا ہے؟ مدعا علیہ ہے، یعنی اس کے اوپر یہ الزام ہے کہ اس نے قتل کیا ہے۔ ابھی یہ ثابت نہیں ہوا ہے تو الزام ہے۔ اب اگر یہ پروف نہیں پیش کر پائیں گے تو اسلامی طریقہ یہ ہے کہ صرف اس سے قسم کھلوا لیا جائے گا۔ کس سے؟ زید سے، ابھی جس کے خلاف یہ بات کہی گئی ہے کہ اس نے قتل کیا ہے، قاتل ہے۔ اب اس کو جج کہے گا کہ آپ قسم کھا لو کہ آپ نے یہ قتل نہیں کیا ہے۔ تو جو مدعا علیہ ہوتا ہے اس کو پروف نہیں پیش کرنا پڑتا ہے، بلکہ اس کو صرف قسم کھا کر کے، جھوٹی قسم کھائے گا، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا بڑا سخت عذاب ہے۔ جھوٹے گواہ پیش کریں گے، پروف پیش کریں گے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا بڑا سخت عذاب ہے۔ لیکن اگر جھوٹی قسم کھایا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں معاملہ، دنیا میں جب قاضی کے سامنے اس نے قسم کھا لیا کہ میں نے یہ قتل نہیں کیا ہے اور اس کا قتل کرنا ثابت بھی نہیں ہو پایا ہے، تو اس وقت اس کو بری کر دیا جائے گا۔ یہ اسلامی طریقہ ہے، اسی کو یہاں بیان کیا۔ وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، اس کے بعد ایک اور جو ہے ضابطہ بیان کیا کہ مسلمانوں کے درمیان صلح کرانا یہ جائز، بلکہ یہی اہم چیز ہے کہ جب دو آدمیوں میں اختلاف ہو جائے تو لوگ بڑھ کر کے ان کے درمیان صلح کرائیں۔ تو یہ صلح کرانے کا معاملہ قاضی بھی کر سکتا ہے کہ قاضی ان کے درمیان صلح کرا دے، دو آدمیوں کے درمیان صلح کرا دے جن کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، تو صلح کرانا یہ جائز ہے۔
لیکن صلح کرانے میں بھی اس کا خیال ہونا چاہیے، الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، مگر ایسی صلح جائز نہیں جس میں حرام چیز کو حلال کر دیا گیا ہو یا حلال چیز کو حرام کر دیا گیا ہو۔ تو ایسی کوئی صلح اسلام میں حق کے خلاف صلح مانی جاتی ہے۔ یہ بھی جو ہے جو پوائنٹ ذکر کیا ہے یہ بھی حدیث کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد کہا بہت ہی اہم جو ہے یہ پوائنٹ ہے اسلامی قضاء کے تعلق سے، وہ کیا ہے؟ کہا کہ لا یمنعک قضاء قضیتہ بالامس فراجعت فیہ عقلک وہدیت فیہ لرشدک ان ترجع الی الحق۔ کہا کہ اگر تم نے کل کوئی فیصلہ کیا ہے، کل کوئی فیصلہ کیا تھا اور آج تمہارے سامنے یہ بات آئی ہے کہ جو فیصلہ تم نے کیا تھا وہ غلط تھا فیصلہ، اور تم نے اس فیصلے کو مزید اور گہرائی کے ساتھ دیکھا، اپنی عقل کا اور استعمال کیا اور جو ہے سوچ بچار کیا، اور تمہیں مزید اس میں حق کی طرف ہدایت مل گئی کہ وہ فیصلہ غلط تھا، صحیح فیصلہ اب تمہارے سامنے آیا ہے، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ بتایا کہ حق کی طرف لوٹ جاؤ۔ یہ کبھی دل میں نہ آئے کہ نہیں میں نے ایک مرتبہ جو کہہ دیا چاہے حق چاہے باطل، اب اس میں دوبارہ رجوع کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ آج کی بھی جو ہے کورٹ وغیرہ میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ کوئی فیصلہ ہوا تو اس پر نظر ثانی کرنے کے لیے پھر سے اپیل کی جاتی ہے۔ نظر ثانی کا مطلب کیا ہے؟ دوبارہ ریپیٹ جو ہے، دوبارہ جو ہے ذرا غور کریں اس کے بارے میں، جج لوگ جو فیصلہ دیا ہے دوبارہ غور کرے، تو مزید ایک مرتبہ غور کرنے کی اپیل کی جاتی ہے۔ یہ آج جو ہے ابھی نظام میں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ یہ اپیل کرنا اپنی جگہ پر، وہ تو جو ہے جس کو سزا سنائی گئی وہ اپیل کرے، یا جس کے خلاف فیصلہ سنایا گیا وہ اپیل کرے، وہ اپنی جگہ پر۔ یہ کہہ رہے ہیں قاضی سے، جج سے، کہ اگر تمہیں خود احساس ہو جا رہا ہے کہ میں نے جو فیصلہ سنایا تھا وہ غلط ہے، احساس ہو گیا، بعد میں کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسے قرائن، کچھ ایسے جو ہے باتیں معلوم ہوئی جس سے یہ پتہ لگا کہ جو کل فیصلہ سنایا تھا وہ غلط تھا، تو قاضی فوراً آ کر کے لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرے کہ وہ فیصلہ غلط تھا اور حق یہ ہے۔ اپنے اس فیصلے سے رجوع کر لینا اپنی شان کے خلاف نہ سمجھے قاضی جج۔ سوچئے اسلامی قاضی، اسلامی جج اگر ایسا ہے کہ خود اپنا فیصلہ، کوئی اپیل بھی نہیں کیا، کچھ نہیں کیا ہے، لیکن بعد میں اسے معلوم ہوا کہ نہیں وہ فیصلہ غلط تھا، تو اپنے فیصلے سے رجوع کرنے کے لیے اسے کہا جا رہا ہے، کیوں یہ ایسا ہے؟ تو سوچئے کہ کیا وہ کچھ رشوت لے کر کے، کچھ اور جو ہے کسی کے مرتبے وغیرہ کا خیال کر کے، یا کسی دباؤ کی وجہ سے غلط فیصلہ سنائے گا؟ ہرگز نہیں۔ جس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے غلطی سے بھی اگر فیصلہ سنا دیا ہے، پوری باتیں ابھی واضح نہیں تھیں لیکن جو تھی باتیں اسی روشنی میں تم نے فیصلہ سنا دیا اور بعد میں معلوم ہوا کہ یہ فیصلہ غلط ہے، تو اس فیصلے سے رجوع کر لو، حق کی طرف لوٹ جانا، حق کی طرف رجوع کر لینا۔ یہ کہا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ یہ باطل میں پڑے رہنے سے بہتر ہے کہ حق میں لوٹ آؤ۔ لوگ ہو سکتا ہے یہ کہیں تمہارے بارے میں کہ کیسا جج ہے، کل ایک فیصلہ سنایا، آج ایک فیصلہ سنایا، کوئی بات نہیں، یہ دنیا والوں کی زبان سے ایسے نکلے تو کوئی فرق نہیں، لیکن کل رب العالمین کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے، اس کے لیے حق جو ہے اس کی طرف لوٹ جاؤ۔ اس کے بعد پھر کہا کہ ایسے مسائل جو تمہارے سامنے آئیں ججمنٹ کے لیے، جس کے بارے میں قرآن یا حدیث میں کوئی واضح حکم تو نہیں، کلیئر کٹ نہیں ہے، تو کیا کرو؟ بہت زیادہ غور و فکر کرو، کہیں کچھ اشارے وغیرہ ہوں گے کتاب و سنت میں۔ اسی طریقے سے جو مسائل کتاب و سنت کے اندر موجود ہیں اس کی کچھ نظیر، اس کے جیسے کچھ مسائل جو ہے
اس کے آج جو مسئلہ پیش آیا کتاب و سنت میں ہو سکتے ہیں، اس پر غور کرو، بہت سوچو ایسے مسائل کے بارے میں، اور فیصلہ کرنے میں جلدی مت کرو۔ اس میں آپس میں جو مشابہ ہوتے ہیں مسائل، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کوئی مسئلہ پیش آیا تھا، ابو بکر کے زمانے میں پیش آیا تھا، تو ایسا کچھ ہوا تھا کیا، یا اس کے مشابہ کوئی چیز ہوئی تھی کیا، ایسی کچھ چیزیں جو ہے اگر مل جاتی ہیں تو پھر اس کی روشنی میں فیصلہ کرو، اور جو بھی حق کے زیادہ جو ہے مشابہ اور قریب ہو اس کے مطابق جو ہے فیصلہ کرو۔ اس کے بعد کہا کہ اگر کسی شخص نے کسی ایسے حق کا وجعل لمن ادعا حقا غائبا او بینتا عمدا او بینتا عمدا ينتهي الیہ، یعنی ایسے شخص کے لیے جو کسی غائب حق کا دعویٰ کرے، جو وہاں پر نہیں ہے، غائب ہے، کہیں اور ہے۔ اسی طریقے سے کسی جو ہے پروف کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ پروف تو ہے لیکن ابھی فی الحال میرے پاس نہیں ہے، میرے فلاں جو ہے بھائی کے پاس ہے، فلاں جگہ پر ہے، فلاں شہر میں ہے، وہاں سے آنے میں تھوڑی دیر ہو سکتی ہے۔ تو کہا عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے، ابو موسیٰ اشعری سے لکھ کر کے بھیجا کہ آپ اس کے لیے ایک مدت متعین کیجیے، ایسا نہیں نہیں ابھی کرنا ہے، ہم انتظار نہیں کر سکتے، نہیں، اصل حق تک پہنچنا ہے۔ حق تک پہنچنے کے لیے اگر اس کے لیے کچھ مدت متعین کرنی پڑے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کے لیے ایک مدت متعین کر دو، یہ جو ہے زیادہ بہتر ہے۔ اگر اس مدت میں پھر وہ اپنی بات اگر ثابت کر لے جاتا ہے تو اچھی بات ہے، اگر ثابت نہیں کر پاتا ہے پھر بھی تو پھر جو ہے معاملہ اب تم کو جو ہے فیصلہ کرنا ہے کہ کیسے کرنا ہے۔ اگر مدت متعین کر کے ان کو وقت دیتے ہیں تو اس میں شک و شبہ کی گنجائش پھر نہیں رہ جاتی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ دیکھیے جو ہے اب جج صاحب نے کوئی مدت نہیں دی، اگر مدت متعین کرتے تو شاید جو ہے وہ کوئی پروف لا کر کے پیش کر دیتا اور اس سے وہ چیز جو ہے ثابت ہو جاتی، اور تو اندھے میں تیر جو ہے اندھیرے میں تیر چلا دیا جج صاحب نے اور فیصلہ سنا دیا، پروف آنے کا انتظار نہیں کیا۔ اس طرح کی باتیں لوگوں کی زبان سے نہ آئیں، اس کے لیے باقاعدہ ایک مدت متعین کر کے اس کا انتظار کر لینا یہ بہتر ہے۔ اس کے بعد گواہی کن لوگوں کی معتبر ہوگی؟ پروف جب پیش کرنا ہوتا ہے تو پروف میں دو گواہ بھی، جو مالی معاملات ہوتے ہیں اس میں دو گواہ پیش کرنے ہوتے ہیں، زنا کے معاملے میں 4 گواہ پیش کرنے ہوتے ہیں، اور بعض معاملات میں 1 گواہی کافی ہوتا ہے، تو یہ الگ الگ جو ہے یہ ہے۔ تو جہاں پہ گواہی پیش کرنی ہوتی ہے، وٹنس جسے آج کی زبان میں آپ کہتے ہیں، تو کس طرح کا جو ہے آدمی ہو تو اس کی گواہی قبول کی جائے گی، یہ سوال اب آتا ہے جو ہے، تو اس کے لیے اصول ضابطہ بتایا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو کہا المسلمون عدول بعضهم علی بعض، جو مسلمان ہیں یہ عادل ہیں، عدل والے ہیں، یعنی ان کی گواہی قبول کی جائے گی۔ ایک مسلمان کی گواہی قبول کی جائے گی جو بظاہر ٹھیک ٹھاک ہے اور فاسق و فاجر نہیں ہے، اس کی گواہی قبول کی جائے گی۔ ایک مسلمان ہے تو ظاہر میں ٹھیک ٹھاک ہے تو اس کی گواہی قبول کی جائے گی۔ پھر اس کے بعد کیا کہا؟ الا مجلودا فی حد، مگر یہ کہ کسی شخص کو کسی بھی حد میں کوڑے لگائے گئے ہیں، چاہے کسی پر الزام لگانے کی وجہ سے جو 80 کوڑا لگتا ہے، یا شراب پینے والے کے لیے 40 کوڑے یا 80 کوڑے کا بھی معاملہ وہ آگے چل کر کے آپ کے سامنے آئے گا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ چیز پیش آئی تھی۔ تو بہرحال یہ 40 جو ہے کوڑے شراب پینے والے کو، یا یہ کہ 100 کوڑے اگر کوئی شخص شادی شدہ نہیں ہے، شادی اس کی نہیں ہوئی ہے اور اس نے کسی عورت کے ساتھ بدکاری کر لیا ہے، تو 100 کوڑے، یہ سب کی سب کیا ہے؟ کسی حد میں اسے کوڑے لگائے گئے ہیں، تو پھر اس کی جو ہے گواہی قبول نہیں کی جاتی ہے۔ یہ پھر وہ توبہ کرنے کا ایک الگ جو ہے وہ ایک الگ بحث ہے، میں اس جو ہے بحث میں نہیں جاتا۔ فی الحال جو ہے جو انہوں نے بیان کیا عمر رضی اللہ عنہ نے، اس کو میں بیان کر رہا ہوں۔ اور مجربا علیہ شہادت، یا جس آدمی کے بارے میں تجربہ ہے کہ وہ جھوٹی گواہی دیتا ہے،
جھوٹ بولنے کا، جھوٹی گواہی دینے کا تجربہ ہے، اس کی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی، یا یہ کہ اگر وہ جو ہے نسب کے بارے میں یا کسی اور چیز کی وجہ سے اس کے جو ہے کیا کہہ لیجیے جو ہے اس کی کریکٹر وغیرہ کے تعلق سے اگر لوگوں میں کچھ ایسی باتیں ہیں جس سے لگتا یہ ہے کہ یہ آدمی جو ہے قابل قبول نہیں ہے اپنی گواہی کے لحاظ سے، تو ان سب چیزوں کا خیال کر کے اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، ورنہ عام طریقے سے مسلمان جو بظاہر نیک ہے، اندر سے کیسا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حوالے، لیکن جو بظاہر نیک لگتا ہے ایسے مسلمانوں کی گواہیاں قبول کر لی جائیں گی۔ اس کے بعد جو ہے نصیحت کرتے ہوئے کہا وَإِيَّاكَ وَالْغَلَقَ وَالزَّجْرَ وَالتَّعَذُّرِ الْفُحْشِ، کہا کہ اور اس جو ہے چیز کو بھی یاد رکھو کہ تم کسی بھی فریق کے تعلق سے جو تمہارے سامنے فیصلے کے لیے آئے ہیں، تمہارے پاس فیصلے کے لیے آئے ہیں، تو کسی بھی آدمی کے تعلق سے چاہے وہ مجرم بنا کر کے پیش کیا گیا ہے، وہ اصل میں ملزم ہی ہوتا ہے، الزام اس پر ملزم جو ہے الزام لگایا گیا ہے، تو لیکن مجرم جب تک جرم ثابت نہ ہو نہیں ہوتا، تو کہا کہ اس کے تعلق سے تمہارا سینہ تنگ نہیں ہونا چاہیے، جب وہ بات سن رہے ہو اس کی تو سنتے ہی ارے یہ آدمی تو ایسا ہے ایسا نہیں، اپنے سینے کو کشادہ رکھنا، یہ جج ایسا ہوتا ہے۔ جب تک کسی مجرم کے تعلق سے اس کا جرم ثابت نہ ہو جائے تب تک وہ مجرم نہیں ہے، تو جب تم فیصلے کے لیے بیٹھے ہو، قاضی ہو، جج ہو، تو تمہارا دل اس کی طرف سے صاف رہنا چاہیے، کشادہ رہنا چاہیے، تمہارے دل میں تنگی نہیں آنی چاہیے اس کے تعلق سے، ایسے ہی بے صبری نہیں ہونا چاہیے، تو قاضی تو بڑا صبر والا ہونا چاہیے، بے صبری نہیں، بات کو ادھوری سن کر کے نہیں چھوڑو بھاگو جو ہے کیا یہ بیان کر رہا، نہیں، پورے جو ہے صبر کے ساتھ باتوں کو سننا بھی ہے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے، اور کسی بھی فریق کو جو کہ فیصلے کے لیے آیا ہے تکلیف نہیں پہنچانا ہے، ارے تم ایسے ہو تم ایسے ہو نہیں، ایسا بہت سے لوگ کہہ جاتے ہیں، نہیں میں ججوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنے آپ جو معاشرے میں سماج میں چیزیں ہوتی ہیں، ایک مدرسے میں جب دو بچوں کا کوئی معاملہ آتا ہے تو جو ہے اس طرح کی باتیں جو لوگ ارے تم تو ایسے ہو بھاگ مجرم ہو، ہمیشہ تمہاری شکایتیں آتی رہتی ہیں، نہیں، یہ معاملہ جو پیش آیا ہے فی الحال اس کو سامنے رکھ کر کے دیکھو کہ یہ جو دونوں پیش ہوئے ہیں اپنی کسی بات سے کسی فریق کو تکلیف مت پہنچانا، اور ایسے ہی جب فیصلے کے لیے لوگ آتے ہیں تو اپنی طرف سے اپنے چہرے پر کوئی ایسا تاثر مت دینا کہ تم ان کے تعلق سے کسی بدگمانی میں مبتلا ہو، ایسی کوئی بات سمجھ میں آئے، کہا اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حق کے معاملے میں فیصلہ کرنا، اگر حق کا فیصلہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑا اجر دیتا ہے، اس کی وجہ سے قاضی کو بڑا اجر بھی ہے، اور کل قیامت کے دن اس کی یہ نیکیاں بڑا ذخیرہ بھی بننے والی ہے، یاد رکھیے قاضی کا یہ مرتبہ بڑا ہی ذمہ داری والا مرتبہ ہوتا ہے، اور بہت ہی پریشان کن بھی ہوتا ہے، کہیں تھوڑی سی بھی غلطی ہو جائے نا تو پھر لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں، اسی لیے بہت اس کو سوچ سمجھ کر کے اور بہت خیال کر کے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، حق کا فیصلہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا اونچا مقام ہوگا اس کا، اور یہ آخرت کے لیے بڑا ذخیرہ ہوگا، اگر آدمی اپنی نیت کو صحیح کرے، اور اگر اپنا خیال کرتے ہوئے کہ میں قاضی ہوں جج ہوں اور اخلاص کے ساتھ فیصلہ سنائے، اگر اجتہاد کے لحاظ سے غلطی بھی ہو جاتی ہے تب بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں اسے ایک اجر ملے گا اجتہاد کی غلطی، لیکن اگر جان بوجھ کر کے یا اس کی طرف سے کسی کوتاہی کی وجہ سے غلط فیصلہ ہوتا ہے یا رشوت وغیرہ لے کر کے غلط فیصلہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا سخت عذاب بھی ہوگا، اور کہا یہ کہ وَمَن تَخَلَّقَ لِلنَّاسِ بِمَا يَعْلَمُ اللَّهُ أَنَّهُ لَيْسَ مِن نَّفْسِهِ شَانَهُ اللَّهُ، کہا کہ اگر تم حق کی تلاش میں حق کے ساتھ فیصلہ کرنے کی نیت رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے لیے اللہ کافی ہو جائے گا، لیکن اگر تم ظاہر تو کر رہے ہو کہ
تمہارے پاس اس کا بہت علم ہے اور اس کے لحاظ سے تم بالکل صحیح فیصلہ کرنے والے ہو، حالانکہ تمہارے پاس اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ تو یاد رکھو جس کا یہ معاملہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دیتا ہے، عیب لگا دیتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان کو قاضی بنایا گیا یہ سب باتیں لکھ کر کے بھیجی تھی۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی جو ہے قاضی بنایا گیا تھا، تو ان کے پاس خط لکھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اسی طریقے سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی خط لکھا تھا قضا کے تعلق سے۔ میں جو ہے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو خط لکھا تھا اس کی عبارتیں پڑھ کر کے آپ کو سناتا ہوں، اور اس میں بھی کچھ باتیں جو پہلے آئی ہیں اس وہ بھی رہیں گی، کچھ نئی چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گی۔ ابو عبیدہ بن جراح اور جو ہے معاویہ بن ابی سفیان کو جو خط لکھا ہے رضی اللہ تعالی عنہما، وہ تقریباً جو ہے ایک جیسے ہی خط ہیں، تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ۔ تو میں ایک خط جو ہے پڑھ کر کے آپ کو سناتا ہوں۔ اس میں لکھا اما بعد فإني كتبت إليك بكتاب في القضاء لم آلوك ونفسي فيه خيرا۔ کہا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں قضاء اور فیصلے کے تعلق سے، ججمنٹ کے تعلق سے تمہارے پاس یہ لیٹر لکھ رہا ہوں، اور میں نے اس لیٹر میں جتنا بھی میرے پاس جتنی بھی صلاحیت ہے اس میں نے کسی تقصیر کسی کمی کا جو ہے کام نہیں لیا، بلکہ اپنی جتنی بھی میری صلاحیت تھی ان سب کو سامنے رکھ کر کے میں اپنی بھی خیر خواہی اور تمہاری بھی خیر خواہی کو سامنے رکھ کر کے یہ باتیں تمہارے لیے لکھ رہا ہوں کہ الزم خمس خصال، کہ تم 5 باتوں کا خیال رکھو، 5 باتوں کو لازم پکڑو۔ یسلک لک دینک وتأخذ فیہ بافضل حظک، تو اس سے تمہارا دین بالکل صحیح سالم رہے گا اور تم اپنا جو ہے افضل اور بہتر حصہ حاصل کر پاؤ گے۔ اب یہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ اہم چیز اب یہ ہے، یہ 5 چیزیں جو ذکر کی ہیں۔ پہلی بات کیا ہے؟ اذا تقدم الیک خصمان فعلیک بالبینۃ العادلۃ او الیمین القاطعۃ، جب 2 فریق تمہارے سامنے کسی فیصلے کے لیے آئیں، 2 پارٹی کوئی تمہارے سامنے فیصلے کے لیے آئی ہے، تو یہ جو ہے دعویٰ جو کرنے والے ہیں ان کی طرف سے آپ انصاف پر مبنی صحیح پروف جو ہے اس کا مطالبہ کیجئے۔ اگر وہ نہیں پیش کر پاتے ہیں تو جو مدعا علیہ ہے، جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہے، اس سے قسم، یقینی جو ہے قسم آپ لے لیجئے۔ یہ پہلا جو ہے پہلی بات ذکر کی۔ اس کے بعد کہا دوسری جو ہے خصلت وَأَدْنِ الضَّعِيفَ حَتَّى يَشْتَدَّ قَلْبُهُ وَيَنْبَسِطَ لِسَانُهُ، اور جو کمزور ہیں، 2 فریق آپ کے سامنے آئے، 2 پارٹ، اس میں سے ایک بہت کمزور ہے اور ایک بہت ہی مرتبے والا ہے، مال و دولت والا ہے، بڑا اونچے مقام والا ہے، تو کیا کرو؟ کمزور قریب کرو۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ کمزور آدمی اس طاقتور آدمی کے مقابلے میں اپنے آپ کو کمزور سمجھ کر کے وہ جو ہے کوئی بات ڈھنگ سے کہہ نہ پائے۔ اس کا دل مضبوط ہوگا جب آپ اسے قریب کرو گے، اپنائیت ظاہر کرو گے تو دل مضبوط ہوگا اور اس کی زبان چلے گی، ورنہ اس جو ہے بڑے مرتبے والے آدمی کے سامنے اس کی زبان گنگ ہو کے رہ جائے گی۔ تو یہ نصیحت کیا قاضی کو انہوں نے، اور یہ بھی کہا کہ وَتَعَهَّدْ الْغَرِيبَ، یہ تیسری بات ہے، کوئی جو ہے غریب یعنی کسی اور جگہ کا رہنے والا شخص آیا یہاں فیصلے کے لیے، ایک آدمی یہیں کا رہنے والا، ایک آدمی کہیں اور سے آیا، اب کیا ہے فیصلے کے لیے کئی دن لگ جائے، اس کے رہنے سہنے کا کوئی انتظام نہ ہو، اس کا کوئی خیال نہ ہو، تو سوچے گا کہ بھائی یہ تو جو ہے جتنے کا ہمارا یہ معاملہ نہیں ہے اس سے زیادہ ہمارا خرچہ ہو جائے گا، اس لیے چھوڑ چھاڑ کے بھاگ چلو، تو وہ بھاگ جائے گا نہیں۔ اس کا فیصلہ جو ہے نا آپ کو کرنا ہے، حق کا فیصلہ، تو اس غریب یعنی جو باہر سے، غریب عربی میں کہتے ہیں اس کا جو اجنبی ہوتا ہے، اسٹرینجر جسے کہتے ہیں، یہ مسکین اور فقیر کے معنی میں نہیں۔ تو کہا کہ جو کہیں باہر سے آیا ہوا ہے آپ اس کے رہنے سہنے کا، اس کے جو ہے دیکھ بھال کا پورا نظم کیجئے۔ آپ یہ قاضی کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کا جو ہے نظم کیجئے،
क्यों ऐसा है? कहा फ़इन्नका इन लम ततअहदहु तरक हक़्क़हु व रजअ इला अहलिही। आप उसका इंतज़ाम नहीं करोगे तो क्या होगा? वो अपने घर वापस चला जाएगा और अपना हक छोड़ेगा, उसी के हक में आप फैसला सुना। जैसे आजकल होता है कि बहुत सारे मामलात में लोग हक पर होने के बावजूद भी कोर्ट में नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? कि कोर्ट में जाएंगे तो जितने का वो मसला नहीं है, लाख 2 लाख का अगर मामला है तो लोग वैसे ही छोड़ देते हैं कि जितने का ये मामला नहीं है उसका तो हमारा खर्चा हो जाएगा। तो हक पर होते हुए भी छोड़ देता है। देखिए, अब ये उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कितनी अहम बात कही कि इस तरह का जो मामला होता है कि कोई आदमी जिसका खर्चा हो जाने वाला है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसको दूर से आना-जाना है और अगर वहाँ रहेगा तो फिर रहने का खर्चा, तो खुद सरकार की तरफ से इसका नज़्म होना चाहिए पूरे तरीके से, ताकि उस आदमी को कोई परेशानी ना हो। ये बात जो है ज़िक्र फरमाई। उसके बाद कहा कि वही नमाज़ी हक़्क़ुहु ज़य्य हक़्क़हु मन लम यरफ़ुक़ बिही व आसी बैनहुम फ़ी लहदिक व तरफ़िक। ये चौथी बात भी है ज़िक्र की कि अपने देखने के अंदाज़ में भी अपनी आँख जो है जो गाड़ते हो 2 फ़रीक़ और 2 जो है पार्टी के ऊपर, उसमें भी मुसावात होना चाहिए। ये बात अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खत में भी आई थी कि ये मुसावात और बराबरी होनी चाहिए इसमें जो, और ये भी जो है बड़ी अहम चीज़ है, इसको भी जो है ज़हन में रखिए। आखिरी बात कहा व अलैका बिस्सुल्हि बैनन नासी मा लम यस्तबिल लका फस्लुल क़ज़ा, और तुम लोगों में सुलह कराने की कोशिश करो जहाँ फैसला बिल्कुल वाज़ेह तौर पे नज़र नहीं आ रहा है और कोई वाज़ेह शक्ल नहीं बन रही है फैसले की, तो वहाँ सुलह कराने की भी कोशिश करो। इसी तरीके से काज़ी शुरैह के पास भी वो खत लिखा था उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने, उनको भी जो है नसीहत की थी और खत लिख करके उनको भी बताया था। तो मैं ये सारी बातें जो है उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में बाकायदा जो है काज़ी के लिए, जज के लिए जो क्या कहते हैं गाइडलाइन हो सकती है, वो गाइडलाइन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुतय्यन की। उसी का एक हिस्सा था जो आज के दर्स में आपके सामने पेश किया गया। आज का दर्स हम इसी पर ख़त्म करते हैं और इसके बाद हमारी एक अरबी की क्लास होगी। आप में से जो शिरकत करना चाहें वो शिरकत कर सकते हैं। अब इसके बाद हम दूसरी क्लास की तरफ आते हैं। इस क्लास को यहीं पर क्लोज़ किया जाएगा।